بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 جون سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 416 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ایک ساتھی کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی عورت نے شوال کے ابتدا میں 6 روزے رکھے، پھر پتہ چلا کہ افضل تو پہلے قضا روزے مکمل کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے نیت کر لی کہ جو پہلے ہم نے 6 روزے رکھے تھے وہ اب ہمارے قضا روزے ہو جائیں، تو کیا ایسی نیت میں تبدیلی ممکن ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو اب اگر اس کو اس نیت سے رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا شوال کا روزہ ہو گیا، اب باقی ان کے اوپر رمضان کے قضا روزے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان روزوں کو آپ فرد میں بدل دیں، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہاں بھائی کوئی فرد ہوتا، سنت ہوتی، کوئی فرد رہتا، اس کے بعد کوئی مثلا ضروری سنت ہو جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے فرد کی نیت سے، ظہر کی فرد کی نیت سے آپ نیت باندھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بھی آپ ایک ہی رکعت پڑھیں گے، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو ٹھیک ہے، اسے آپ جو ہے نفل میں بدل کر کے دوبارہ جا کے جماعت میں شریک ہو جائیں، اس سے افضل کے طور پر ہے نا۔ لیکن جو ہے اب اس صورت میں جو ہے جب ایک چیز منعقد ہو گئی ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ بات کی گنجائش بھی ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے، رمضان کے قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے ان بہن کو کہنا یہی ہے ان سے کہ وہ اپنی نیت پر باقی رکھیں، ان کے 6 روزے شوال کے ہو گئے ہیں، ہے نا، اور باقی اب رمضان کے چاہے ابھی پورے کر لیں یا آپ سال بھر ان کے لیے وقت ہے، جب بھی چاہیں گے پورا کر لیں گے۔ جی، ہم نے پچھلی سیریز میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں یہ واجب ہے، بلکہ یہ کہا تھا بہتر یہ ہے، اصل یہ ہے کہ پہلے فرد سے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد سنت کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے سامنے کوئی پریشانی آ رہی ہے، جیسے کہا کسی بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے 15 روزے چھوٹ جاتے ہیں، بعد 10-12 چھوٹ جایا کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے 10-15 یہ رکھنا اور پھر 6 رکھنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ پہلے شوال کے رکھ لیں، پھر بعد میں رمضان کے رکھیں گے۔ جی، یعنی یہاں پر ان کی نیت میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، پہلے انہوں نے 6 روزے جو قضا کے یعنی شوال کی نیت سے رکھیں، پھر اس کے بعد قضا، اس قضا روزے کو پھر انہوں نے شوال کے بنا لیے۔ ادنا سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا جا سکتا ہے، لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں۔ میرا سوال یہاں پر ہے، باریکی یہ ہے، اب تو ہو گیا، ٹائم گزر چکا ہے جی، ان سے غلطی ہو گئی، یعنی 6 پہلے شوال کے ہو گئے جی، پھر اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ 6 قضا کے رکھتے، لیکن انہوں نے نیت کر لی کہ نہیں، اب جو دوسرے جو 6 ہیں وہ میرے شوال کے ہیں، تو اب کہیں ایسا تو نہیں کہ شوال کے 12 ہو جائیں؟ نہیں، نفل مطلق میں شمار ہو جائے گا ان کا، جو 6 کے بعد آئیں گے باقی ان کا شمار کیا ہوگا؟ مطلق نفل روزہ کے اندر شمار ہو جائے گا، وہ فرض میں نہیں جائے گا، شمار ہوں گے۔ یعنی اب انہیں 6 شوال کے دوسرے جو 6 ہیں وہ میرے خیال سے نفل ہو گئے، ان کو اب پھر 6 الگ سے رہنا ہے، 6 یا جتنے باقی ہیں ان کے جتنے جو قضا باقی ہیں رکھنا ہے دوبارہ، یعنی قضا کے لیے نیت پکی ہونی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام فی اللیل فلا صیام لا، جو رات ہی میں فرض روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور یہاں تو پورا دن گزر گیا، پورے 6 دن گزر، انہیں فرض کی نیت نہیں کی، تو انہوں نے غلطی تو کی نا شیخ، وہ بھائی غلطی تو کی، تو ان کا تو اجر ضائع نہیں ہوگا، لیکن ان کا فرض پورا نہیں ہوگا، اجر ان کا اپنی جگہ باقی ہے۔ اللہ کے ہاں ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ان کا اجر باقی ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں نفلی روزے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ فرض کا قائم مقام نہیں ہوگا یہ روزے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل احرام کا کپڑا کفن کے لیے استعمال کرنے کے لیے محفوظ کرتے ہیں، اس کو یہاں سے لے کر بھی جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بدعت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ایسا سمجھنا اور بہتر سمجھنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، نہ کوئی قدسیت رہ گئی ہے، نہ کوئی مبارک کپڑا ہے وہ،
لوگ سمجھتے ہیں کہ زمزم سے لا کر بھائی چاہے زمزم کیا جو ہے 10-50 بار زمزم سے دھوئیں، 50 بار زمزم سے دھوئیں، اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ زمزم کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ کپڑا دھونے کی نہیں ہے، زمزم کی فضیلت کیا ہے؟ پینے کی ہے یا اپنے سر پر ڈالنے کی ہے۔ جی جی جی، اگر کوئی ثواب کی نیت سے اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ جی، اگر کوئی ایسے ہی کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے تو کوئی ضرورت ہے یا تو ضائع کر رہا ہے، بلا وجہ زمزم کا پانی جو ہے ضائع کر رہا ہے، کہیں گناہ نہ ہو اس کے اوپر۔ تمہیں کپڑا دھولنے کے لیے وہاں نہیں رکھا بلکہ منع بھی کیا تھا، وضو بھی نہیں کر سکتے اس سے لوگ۔ یہ جہالت ہے ہماری قوم کی کہ ایک ثواب سمجھ کر گناہ کے اندر پڑ رہے ہیں لوگ۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یہ بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حق مہر کس کا تھا اور وہ کتنا تھا؟ اور اسی طریقے سے صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حق مہر سب سے زیادہ کس کا تھا؟ بھائی دیکھیے، ہم نے صحابیات کی تاریخ تو اس سلسلے میں نہیں دیکھی ہے کہ کیا ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سب سے زیادہ جو مہر رہا ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رہا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ 4000 درہم رہے ہیں۔ اور یہ کس نے ادا کیا تھا؟ نجاشی نے ادا کیا تھا۔ کس نے؟ نجاشی نے ادا کیا تھا 4000 درہم۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا مہر 12 اقیہ یا 12.5 اقیہ سے زیادہ نہیں رکھا تھا۔ 12 اقیہ یا 12.5 اقیہ سے زیادہ نہیں رکھا تھا۔ جی، اور ایک اقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے، 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے۔ اب آپ اس سے انداز لیں، اور ایک درہم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3 گرام یا اس کے کچھ کم یا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ علماء نے اس کا حساب لگایا ہے تو جا کر کے آدھا کلو سے زیادہ کے قریب پڑتا ہے۔ وہ آدھا کلو چاندی؟ جی، آدھا کلو چاندی ہے نا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے کہ نہیں، تقریباً 1.5 کلو ان لوگوں نے اس کا حساب لگایا ہے۔ کتنا؟ 1.5 کلو سے کچھ زیادہ۔ تو اصل میں دیکھیے، ہمارے یہاں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کچھ جگہ ہے جہاں مہروں کا اس قدر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ شوہر اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ صحیح بات۔ اور کچھ جگہ ایسے ہے کہ مہر اتنی کم رکھی جاتی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مہر کے لیے شرعی طور پر کچھ متعین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مہر فاطمی چلی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ مہر جو دی جائے وہ انسان کے اپنی جو اقتصاد اور معیشت ہے، حالات ہے، اس کے پیش نظر دیا جائے، یعنی نہ بہت زیادہ نہ بہت، بلکہ اوسط درجے۔ اور یہ ہے کہ اس کی کچھ حیثیت ہو، یعنی اس زمانے میں آسر 500 درہم ایک حیثیت، ایک درہم کے اندر ایک بکری ملتی تھی، ایک درہم میں 2 درہم میں ایک بکری ملا کرتی تھی اس زمانے میں۔ 500 درہم دینا اس کا مطلب کچھ حیثیت رہا کرتی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مہر زیادہ رہے تو اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی 100 2000 روپے جو ہوا کرتے ہوئے اس کی کوئی اہمیت، 1000 کی کیا اہمیت ہے؟ 1000 تو روزانہ آپ کا بچہ جیب خرچ میں لگا دیتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی ایک حیثیت ہو، معاشرے کے طور پر اس کو ایک معنوی سمجھائے کہ ہاں بھائی یہ کچھ مبلغ ہے جس کے عوض ہم اس عورت کے فرد کو، شرمگاہ کو حلال سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک اہمیت ہو، اس کا ایک وزن ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہاں بھائی شوہر بیچارہ زندگی بھی کمائے پھر بھی نہ ادا کر پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ طلاق دینے کے بارے میں نہ سوچے۔ اس کو طلاق دینا ہوگا، طلاق دے ہی دے گا، ورنہ مار ڈالے گا آپ کی بیٹی کو، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کمزور ہوگا تو خود مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، اگر مار نہیں پائے گا تو خودکشی کر لے گا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اصل ہے کہ معاشرے حالات کے موافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیا کرتے تھے۔ نجاشی ظاہر بات بادشاہ تھا، 4000 درہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دے دیا تھا۔ جی، یہاں پر جو ایک روایت جو چلی ہے شیخ حق مہر کو لے کر کہ لوگ جو ہے ادھار معجل جس کو کہتے ہیں، بھائی دیکھیے مہر کا جہاں تک تعلق ہے معجل اور مؤجل دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے کہ ہاں بھائی اتنا معجل ہے اور اتنا مؤجل ہے، اور مؤجل کے بارے میں کہتے ہیں کہ دے دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو جب طلاق دینا چاہے تو زبردستی وصول کریں گے، تو یہ غلط نظریہ ہے،
یہ غلط طریقہ ہے. اصل ہے کہ ایک چیز متعین ہو کہ ہاں بھائی اس کے استطاعت میں ہے, معجل سرا دے دے, اس میں کون سی بات ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو ادھار رکھتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا وہ؟ بھائی دیکھیے, ہم گنہگار تو نہیں کہتے ہیں, الا یہ کہ مطالبہ کرے عورت نہ دے تب تو گنہگار ہوگا, ہے نا. مطالبہ کرے اور نہ دے تب تو گنہگار ہوگا, لیکن مطالبہ ہی نہیں کرتی ہے وہ. اچھا, اسی کے برعکس عورت لینے کے لیے راضی نہیں ہے تاکہ کہیں طلاق نہ دے دے, تو اس پر بھی عورت گنہگار ہوگی؟ نہیں, گنہگار نہیں ہوگی. اس بیچاری کو اصل میں اتنا علم ہی ہے, بتایا ہی گیا ہے اتنا. وہ ڈر رہی کہیں ہمیں طلاق تو نہیں دینا چاہے, میرا مہر دے رہے ہیں, اس لیے سمجھا. اصل میں ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کیا ہیں اور دونوں کے حدود کیا ہیں یہ بتایا نہیں جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک رسمی طور پر چیزیں چلی آ رہی ہیں, بعض چیزیں رسمی طور پر جس میں لڑکی کے اوپر سراسر ظلم ہے, بعض چیزیں میں لڑکے کے اوپر سراسر اس رسم میں ظلم ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک شرعی چیز ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ دونوں کے حدود کو یا حقوق کو بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے, اس کا تعلق نکاح اور طلاق سے کچھ بھی نہیں ہے. جی, مہر لینا لڑکی کا حق اور دینا لڑکے کا. جی, تو یہاں پر کیا لڑکی کے لیے جائز ہے, لڑکی والوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے, کہ زیادہ مہر کا مطالبہ کریں؟ بھائی زیادہ مہر کا مطالبہ کیوں کریں آخر؟ یہی تو ہے, یہی تو بات ہو رہی ہے, کیوں آخر کریں؟ یہ لوگ کرتے ہیں, یہ تو اسی لیے تو ہم نے کہا کہ یہ چیز غلطی ہے, چاہے وہ معاشرے کے اوپر ہونی ہے, جس کی وجہ سے نہیں دیکھتے کتنی عورتیں بغیر جو ہے جزیرہ عربیہ میں کتنی عورتیں بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں, کیوں؟ مہر کی وجہ سے. یہ ظلم نہیں ہے عورت کے اوپر؟ اور ہمارے اور آپ کے ہاں مہر کو بساؤ اتنا آسان کر دیا ہے, اور جہیز کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہاں بھی کتنی عورتیں بغیر شادی کے رہ جا رہے ہیں. بیچاری ہر جگہ پیسی جا رہی, چاہے اپنے یہاں ہو یا یہاں پر ہو. یہاں مہر کو اتنا مشکل کر دیا ہے, عام طور پر 50,000 تمہیں ابھی دینا ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد گھر کیا بسانا ہے, اور یہ ہے, اور وہ گاڑی ہے, سارا الگ رہے گا. بیچارہ کتنے دن کمائے گا؟ اگر 4-5 ہزار تنخواہ تو کتنے دن میں اتنا سارا جمع کرے گا وہ؟ اور ہمارے یہاں دوسری طرف سے ہے, لڑکی مظلوم کیسے ہے کہ جہیز کا معاملہ ہے, جہیز کا معاملہ ایسا ہے, تو دونوں طرف سے بیچاری یہ مظلوم ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہم انی احرج علیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ یعنی اگر مرد اگر جو معاشرے میں جو موجود ہے مہر اس سے اگر کم دے رہا ہے تو لڑکی والوں کو زیادہ مطالبہ کرنے کا حق ہے. بالکل حق ہے. اور اگر اسی طریقے سے اگر لڑکی والے معاشرے سے زیادہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو لڑکے کو ریجیکٹ کرنے کا حق ہے. جی بالکل. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, جیسا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے 5 چیزیں نازل ہوئی ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, پتہ نہیں اس میں حضرت صوت کا ذکر ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں. اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ اسرائیلیات میں سے ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فتح البیان فی مقاصد القرآن کے اندر لکھا ہے, بلکہ امام سیوطی کے حوالے سے ایک شعر بھی نقل کیا ہے کہ 5 چیزیں آسمان سے, اور کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس کی شرعی طور پر وحی کے طور پر کوئی دلیل ہو. اب اس کی کوئی دلیل نہیں. ہمارے یہاں وہ 5 چیزیں ہیں, عرب میں 4 چیزیں مشہور ہیں, ہے کہ نہیں؟ جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, ایک صاحب یعنی جو اپنے حج کا پورا ارادہ کر چکے تھے اور انہیں اپنے پیسے وغیرہ سب بھر دیے تھے, لیکن ان کا اسی حال میں انتقال ہو گیا, تو اب ایسی صورت میں ان کے جو وارثین ہیں ان کے اوپر کیا بنتا ہے کہ کیا وہ کسی کو حج بدل کرائیں یا اس پیسے کے بدل کسی غریب وغیرہ کی مدد کریں؟ بھائی دیکھیے, جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ پیسہ اب حج کے لیے وقف ہو چکا تھا, اسے میراث میں وہ تقسیم نہیں ہوگا. وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا. بچوں کے اوپر واجب ہے کہ اس پیسے سے ان میں سے کوئی خود یا کسی کو حج کے لیے بھیجیں. غریبوں کو دے دیتے ہیں, مسکینوں کو, تو یہ ان کا حق حق ادا نہیں ہوگا, وہ گنہگار ہوں گے. جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, ہمارے پاس ایک کپڑا ملتا ہے جس کا نام بوز کی کچھ ہے نام, اس طریقے سے, اس کے اندر کچھ پرسنٹیج ریشم کا ملا ہوا ہوتا ہے, تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں مرد کے لیے؟ اللہ کے بندے, وہ اولاً تو وہ ریشم وہ نہیں ہے جو ریشم جس ریشم کی معنیت حدیث میں آئی ہے. وہ کیڑوں سے جو ریشم بنایا جاتا ہے, دودھ القصد جس کو کہتے ہیں, اس سے نہیں ہے.
یہ مصنوعی ریشم ہے، یہ مصنوعی ریشم ہے، وہ اس کا حکم نہیں لے گا، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے آج سود کو سود میں بلکہ کیا کہتے ہیں، فائدہ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو فائدہ یہ مصنوعی فائدہ ہے، یہ سود ہی کے حکم میں رہے گا، وہ فائدے کا حکم نہیں لے گا۔ تو ایسے ہی وہ مصنوعی ریشم ہے، نہ کہ حقیقی ریشم ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، حقیقی ریشم ہو تو دیکھ رہا ہے کتنی اس کی مقدار ہے، 1 2 4 5 10% سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ہم جیسے غیر مسلم ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہیلو ست سری اکال ان کے انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں استقبالیہ کلمات کے طور پر یا نہیں کہہ سکتے؟ ہاں ظاہر بات السلام علیکم نہیں، لیکن ایک عام جو ہوتے ہیں ہیلو گڈ مارننگ، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ابتدا ہماری طرف سے نہ ہو، اللہ ہے کہ ہم کسی آفس میں جائیں جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کچھ آفس کے آداب ہیں، ہیلو ہے نا، تو اس قسم کے الفاظ کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جانماز کا کونا موڑنا کے تعلق سے باتیں کیا ہے؟ کچھ ہے سمجھ میں؟ پتہ نہیں کیا معنی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یا تو ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصلی اگر بچھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے اس کو لپیٹ دینا چاہیے، ورنہ کیا اس کے اوپر شیطان نماز پڑھے گا۔ شیطان اتنا شریف ہو جائے تب تو کوئی بات ہی نہیں، ہمیں فرصت مل جائے، اگر نمازی بن جائے تو وہ ہے کہ نہیں؟ نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بچھا رہے، اس کو سمیٹ دیا جائے ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ اس پر گندگی یا بچے اور کوئی چیز نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت سمیٹنے کی نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسلم کڈس ٹی وی بچوں کے دیکھنے کے لیے کیسی ہے؟ پتہ نہیں بھائی، ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پہ کیا، یعنی سوال لمبا ہے، سوال ساتھی کا یہ خلاصہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جیسے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سارے مشائخ کے دروس وغیرہ آتے ہیں، ساتھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہر ایک کے جو دروس آتے ہیں یا خطابات آتے ہیں سب کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اگر نہ سنیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ بھائی یہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ کی ضرورت اور آپ کی استطاعت پر ہے، آپ کی کتنی ضرورت ہے اور آپ کی کتنی استطاعت ہے اس کو مد نظر۔ الحمدللہ جی۔ اور آگے لکھتے ہیں ساتھی کہ اسی کے مد نظر اگر شیخ محترم آج کے اللہ رب العالمین سے قربت کو بڑھاتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوئی اگر نصیحتی کلمات ہوں تو پھر پیش فرما دیں۔ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت بڑھانے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے اور محرمات سے پرہیز ہے، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ فرائض کی ادائیگی ہے اور محرمات ہیں ان سے اجتناب ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوافل رکھے ہیں ان کا اہتمام ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم یہ حدیث دو تین باتیں انہوں نے پیش کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف اشارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ربیع اور مضر کی طرف شیطان کے سینگ کا نکلنا اور نجد کے نام سے حدیث میں، یعنی اس کو لے کر جو ہے نا بریلوی حضرات بہت سارا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، یہ بات واضح ہے کہ بریلوی حضرات علم سے پیدل ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیطان انہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس قسم کی باتیں بلا وجہ مناقشہ کرنے کے لیے شیطان انہیں یہ باتیں ابھارتا ہے، ورنہ آج کی بات نہیں ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ جو 3 اور 4 صدی کے ہیں، دیکھیے آج کے نہیں ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جن حدیثوں میں، چاہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود وغیرہ کی حدیث ہے، جن حدیثیں ہیں جن میں نجد کہا گیا ہے اس سے مراد بادیت نجد عراق ہے، صراحت کے ساتھ،
یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام خطابی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کیوں، وجہ اس کی کیا ہے۔ علماء کو اس لیے نہیں کہ ہاں کسی علاقے سے محبت تھی اس لیے کہہ دیا امام خطابی رحمہ اللہ نے۔ امام خطابی تو نجدی تھے بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حدیثوں کے تمام مخرج کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو نقل کرنے والے 4-5 راوی، جن میں سے ایک نافع ہیں، وہ تو حجر عائشہ مشرق اشارہ کرتے ہیں، باقی اور 5-6 راوی جو ہیں سالم اور دوسرے لوگ، ان لوگوں نے مشرق کی طرف کا اشارہ کیا ہے، یعنی آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور بے نہیں وہی حدیث دوسری کتابوں میں جہاں ہے صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا عراق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے علماء کا، قدیم علماء متفقہ یہ قاعدہ ہے کہ ان حدیثوں سے مراد کیا ہے، وہ نجد ہے، اور تاریخ نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عثمان کے خلاف فتنہ کہاں سے اٹھا ہے؟ عراق سے اٹھا ہے، کوفہ اور بصرہ سے اٹھا ہے۔ شیعیت جو بڑا فتنہ ہے وہ کہاں سے اٹھا ہے؟ وہیں سے اٹھا ہے۔ اعتزال کا فتنہ کہاں سے اٹھا ہے؟ خارجیت کا فتنہ کہاں سے اٹھا ہے؟ وہ سب عراقی سے اٹھا ہے۔ تم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر بیٹھے کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا مشرق جو ہوتا ہے خالص وہ جو ہے نجد عراق ہے، وہ نہ کہ یہ نجد سے امامہ کہتے تھے وہ ہے۔ دوسری چیز، یہ لوگ علم سے اتنا پیدل ہوتے ہیں بیچارے، اتنا پیدل ہوتے ہیں کہ یہ حدیث جو ربیہ اور مضر کی ہے اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ علی ایمان و یمان، ایمان کہاں ہے؟ ان کے بارے فرمایا کہ ارق کو قلوبا، وہ بڑے دل کے نرم ہیں، اور سخت دل والے کون ہیں؟ الفدادین، اونٹ اور گھوڑے والے لوگ ہیں، کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا آپ نے مشرق کی طرف جو رہتے ہیں، جہاں سے نکلتی ہے ربیعہ اور مضر، یعنی وہ ربیعہ اور مضر جو اس علاقے میں رہتے ہیں مشرق یعنی عراق کے علاقے میں، ان کے یہاں یہ سختی پائی جاتی ہے، تو اس کا تعلق اس فتنے سے ہے ہی نہیں، وہ دوسری چیز ہے کہ نہیں؟ اور صحیح ہے نہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود مضری ہیں، اب کیا کریں گے آپ؟ مضر قریش جو ہے مضر ہی سے تو ہے نا، تو آپ خود مضری ہوئے۔ بنو تمیم کی آپ نے جو فضیلت بیان فرمائی، جن میں سے خاندان سے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ تھے، ہے نا، ان کی فضیلت بیان فرمائی، وہ بھی تو جو ہے انہی دونوں قبیلوں سے ہے نا۔ تو اصل ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ حدیث کس پس منظر میں ہے، تو چونکہ ان لوگوں کے ایمان لانے میں تاخیر ہوئی ہے بجائے اہل یمن کے ایمان لانے کے، اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الْغِلْظَةَ وَالْقِسْوَةَ، دل کی سختی یہ کن لوگوں میں ہے؟ یہ اونٹ کے چرواہے اور اونٹ کی پکڑنے والے لوگ، یعنی ان کے اندر کبر پایا جاتا ہے، اور یہ ہے نہ یقین، اس سے مراد جو ہے نجد کے لوگ رہنے والے ہیں۔ تو یہ بیچارے چونکہ علم سے پیدل ہوتے ہیں، انہیں علم سے کوئی تعلق نہیں رہتا، بس ایک چیز پکڑ لیا، جس طریقے سے آج آپ دیکھیں یہ چینل والے ٹی وی چینل والے، ایک غلطی کسی کو پکڑ لیا تو اس کو اتنا شور کریں گے کہ ایسا لگے کہ سارا حق یہی انہی کے ساتھ ہے کہ نہیں، اور حقیقت جو ہے پیچھے چھپی رہ جایا کرتی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میں بہت لوگوں سے سوال آیا ہے، اس لیے میں سوال کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، ارتغل ڈرامہ، جو غازی ڈرامہ، پتہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ڈرامہ ہے، تو اس کے بارے میں، اس کا دیکھنا یا اس کے بارے میں کیا رائے ہے شیخ؟ بھائی دیکھیے، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، نہ میں ڈرامہ دیکھتا ہوں، نہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ دوسرے لوگ جانتے ہیں، جیسے شیخ ثناء اللہ مدنی اور دوسرے لوگوں کے اس بارے میں فتوے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اگر پسند ہے تو دیکھیں، نہیں پسند ہے تو نہ دیکھیں، ختم ہو گئی بات۔ کون سے شرعی مسئلہ ہے آپ کو جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ہے؟ نہ دیکھیے، اس میں آپ کو کچھ نقصان بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کی صحت کا نقصان ہوگا، نہ آپ کے دین کا نقصان ہوگا، نہیں دیکھیں گے تو، ہے کہ نہیں؟ بلکہ شاید آپ کا فائدہ ہی ہو، اتنا وقت آپ دوسرے کاموں میں لگا لیں، نیک کاموں میں لگا لیں، تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کہ ہمارے رمضان میں ایک ہمارے بہت ہی یعنی قریبی رشتہ دار تھے جن کی طبیعت خراب تھی، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ صبح میں انہیں کورونا کا ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ ابھی ہم کورونا کا ٹیسٹ کرانا ہی والے تھے کہ رات میں ان کا انتقال ہو گیا،
اب کورونا کے ڈر کی وجہ سے ان کا جو ہے ان کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ تیمم کے ذریعے سے ان کی تدفین عمل میں آ گئی، تو کیا یہ ہمارا کرنا صحیح تھا یا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اب اگر غالب گمان تھا اور آپ لوگوں نے ایسا کیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ایک وہم کی بنیاد پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ڈاکٹروں نے جو علامات بتائی ہے اس کی، اگر ظاہری تمام علامات اس میں پائی جاتی تھیں اور آپ نے دوسرے لوگوں کو اس مرض مبتلا ہونے کے ڈر سے اس سے بچتے ہوئے آپ نے ان کو تیمم کرا دفن کر دیا ہے، تو انشاءاللہ خیر کی امید کی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور اللہ کے ان میت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں سے اگر کچھ کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یہی کافی ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جو پرندے وغیرہ سوتے ہیں ان کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکار صرف مہینے میں 1 مرتبہ کرنا چاہیے، شیخ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک رات میں شکار نہ کرنے کا تعلق ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ایک وہ حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اقر الطیر فی مکناتھا، سے شبہ ہوتا ہے کہ رات چڑیوں کو ان کے گھونسلوں میں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ میں رہنے دو۔ تو اصل میں یہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ صبح کو جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلنا چاہتا تھا تو سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آج میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ڈھونڈتا تھا بعض خاص قسم کے پرندوں، ان کے گھونسلے کے پاس جاتا تھا اور ان کو ابھارتا تھا، تو اگر دائیں طرف گیا گویا اس کا کام ہوگا، بائیں طرف گیا تو گویا اس کا کام نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے نہ کہ رات میں شکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہے نا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یہ نہیں کوئی حد لگائی کہ ہاں رات میں کیا جائے یا نہ رات میں کیا جائے، کوئی ایسی حدیث، بلکہ ایک حدیث جو سنن طبرانی کبیر وغیرہ میں ہے کہ لا تطرق الطیر فی اللیل فإن اللیل امان اللہ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، چڑیوں پر رات میں حملہ نہ کرو اس لیے کہ رات ان کے لیے امان ہے۔ یہ حدیث، اس میں ایک راوی سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ حدیث تقریباً موضوع کے قریب ہے، تو کوئی ایسی حدیث نہیں جس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جائے کہ رات میں شکار نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ گھونسلوں میں جو رہتے ہیں، اگر اس کے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جس کی غذا کس کے اوپر ہے، ابھی اسی ماں کے اوپر ہے نا، تو ایسی چڑیوں کو شکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی غذا کے محتاج ہیں، وہ بیچارے مر جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے۔ علا کل حال رات میں، دن میں شکار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ مہینے میں 1 بار شکار کرنا چاہیے، انسان کی ضرورت کے اوپر ہے، انسان کی ضرورت اور حاجت کے اوپر ہے، جب چاہے وہ شکار کرے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کل بہت سارے لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور نوکری ڈھونڈنے میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ واسطہ اور سفارش وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے آج کل، لیکن ہم نے ایک شیخ کا سنا بیان کہ اس میں انہوں نے واسطہ وغیرہ کو یعنی جائز نہیں قرار دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہر قسم کی جو جائز نوکری ہے وہ کر سکتا ہے، یا اس میں اپنی جو غیرت وغیرہ کا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس کو؟ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر روزی کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، روزی کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کرے۔ واسطہ 1 بار کہا، دوبارہ نہ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے، اگر اسے صرف ایک وسیلہ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی بار جو ہے ان سے کوتاہی ہو گئی ہو، دوبارہ ہم کہیں گے تو ہماری بات پہنچائیں گے، ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط ہے کہ جائز واسطہ ہو اور جائز چیز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی نوکری، دیکھیے ہر قسم کی جو جائز نوکری ہو، اور بعض ایسے فعل جن کے جیسے اللہ کے رسول نے بعض چیزوں کو جو ہے وہ قبیح یا غیر مرغوب قرار دیا ہے، جیسے حجامہ، ہے کہ نہیں ہے، کسب الحجام خبیث آپ نے بیان فرمایا، یعنی ردی ہے، اس قسم کی چیز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو وہ بھی حجامہ کی روزی وہ صحیح نہیں ہے، یعنی آپ نے ردی قرار دیا، حرام نہیں قرار دیا ہے۔ جی،
خاص طور پر حجامہ ان جیسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل تو ایک طبی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ مشینیں ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ صورتحال اس میں نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے تو کیا سمجھے، کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہے یا اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، جس کو چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہو، اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حکمت وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اگر اولاد ملی تو آپ کا دین یا وہ چیزیں سلامت نہیں رہ پائیں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہے نا، موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہے کہ وہ اما الغلام فکانا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو بچہ تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے اور اس بچے کی فطرت کفر پر تھی، مجھے ڈر ہوا کہ انہیں پریشان کر دے گا، ان کے دین ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام یہاں تک کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کو شرم آنے لگی کہ ہاں بھائی لوگوں کے سامنے دعا کر دے، لوگ کیا کہیں گے، بوڑھا ابھی بھی ہے نا، واشتعل الرأس شیبا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں عذاب ہو، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہو سکتی ہے، ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، البتہ دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کا اہتمام کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے بہت ساری خواتین جو ہیں یوٹیوب وغیرہ پر دعوت کا کام شروع کر دیں، یوٹیوب بہت سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو وغیرہ بنا کر ڈالتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کا بہتر ہے؟ کیا شریعت میں عورت کی آواز بھی پردے میں نہیں شمار کی جاتی؟ کیا اگر کوئی ایسا کرنا چاہے اگر کسی کی بیوی تو وہ اجازت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں بہت ہی اب افراط اور تفریط سے کام لیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے گھروں کا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بڑی شکایتیں آتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ عورت کی آواز اس میں کوئی شک نہیں، پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں تقریر کرنا اور یہ کرنا اس میں ایک قسم کی لچک پائی جاتی ہے جس آواز طرف لوگوں کا میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز صرف عورتوں ہی کے درمیان تک تو ایک بات ہے، یہاں تو اب لوگ کیا ہے، مرد بھی اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس چیز کے بارے میں جہاں تک پرہیز ممکن ہے پرہیز کیا جائے۔ اب میں اس کو حرمت کا حکم نہیں لگا سکتا، لیکن کم سے کم میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی یہ چیز صرف عورتوں کے درمیان میں رہ جائے گی، اور بعض عورتیں آپ دیکھیں گے کرنے لگیں گے تو اپنے ہاتھوں کو بھی جھٹک رہی ہیں اور آواز کو ہی بلند کر رہی ہیں، آواز کو ہی پست کر رہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن چیزوں سے منع کیا ہے فلا تخضعن بالقول، وہ چیز پائی جا رہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک 21 سال کا لڑکا یا نوجوان جو دین سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کون سی کتابیں بنیادی طور پر پڑھے جس سے وہ صحیح معنوں میں دین حاصل کر سکے؟ سب سے پہلے اسے جو ہے چاہیے کہ مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ کی اسلامی تعلیم، ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے انہی کی تحقیق یا انہی کی کچھ تعدیل وغیرہ سے چھپی ہے دستور المتقی، دستور المتقی، اس کا اہتمام کرے۔ یہ ابو بکر جابر الجزائری کی منہاج المسلم جو چھپ چکی ہے اردو میں بھی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کو پڑھے، یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ جی کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو بیمار پڑتے وقت اس ٹائم پر وہ ایک بکری یا مرغی وغیرہ اس طریقے سے نیت مانگتا ہے یا فکس کرتا ہے اس چیز کو
کہ وہ ذبح کر دے گا یا اس طریقے سے کوئی نام رکھتا ہے، تو یہ کیا سنت کے درجے میں آئے گی یا چیز بدعت کے درجے میں چلا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، اصل تو نظر ماننا یہ سنت ہے ہی نہیں، نظر ماننے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، خاص طور پر وہ نظر جو کسی عوض میں ہے، یعنی میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، ہے کہ نہیں؟ اسے سنت نہیں کہا جا سکتا کسی بھی حالت میں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ صرف جائز ہو سکتی ہے، لیکن صرف اتنا ہونا چاہیے کہ یہ بکرا جو ذبح ہو رہا ہے یا مرغا جو ذبح بس صدقے کی نیت سے ہونی چاہیے، یعنی عملیت ذبح جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عملیت ذبح جو ہے یہ صرف قربانی یا عقیقہ اسی طریقے سے ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھیے کوئی کہا کہ ہاں بھائی میں بکرا ذبح کروں گا، اب اگر اسے کہا جائے تم بکرا کیا ذبح کرو گے، اتنا گوشت لے لو، تو راضی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح کر رہا ہے۔ اصل مقصد کیا، تمہیں گوشت پہنچانا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ 10 کلو اوسط درجے کے برکت 10 کلو ہوتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، کوئی کسائی کے پاس جائے، ٹھیک مجھے 10 کلو دے دو گوشت، ایک نہیں 2 بکرے کا ہو، ہے کہ نہیں؟ یا یہ ہے کہ ہاں بھائی کسی کو بکرا دے دینا ہے یا بکری دے دینا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے پالے، اس کا دودھ جو کچھ بھی اس کو استعمال کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کل حال جو ہے ایسی نظر ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ چیز شریعت کی نظر میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کسی مدرسے کو جس میں مسکین اور غیر مسکین، یتیم اور غیر یتیم سب پڑھتے ہوں، تو ایسے مدرسے کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیجئے، البتہ یہ کہیے کہ یہ جو ہے وہ مسکینوں کے اوپر خرچ ہو، یہ مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر مقتدی کو نماز میں شک ہو کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہ پڑھی ہے تو کیا کرے؟ وہ موقع ہے تو پڑھ لے، نہیں موقع ہے تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر تنہا اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اگر شک ہو جائے تو اس کو دوہرا لے، لیکن شک وسوسہ کی شکل نہ اختیار کر لے کہ روزانہ پڑھ رہا ہے دوہرا رہا، روزانہ پڑھ رہا ہے دوہرا رہا، روزانہ پڑھ رہا ہے دوہرا رہا، یہ کبھی کبھار اگر ارے پتہ نہیں آج ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے دوہرا لے اس کو۔ جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت کو کسی وجہ سے بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر عید کی نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے تو کیا کیا جائے؟ یعنی کیسی غلطی ہے، اس تو غلطی کے اوپر ہوگا، اگر کوئی رکن چھوٹا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اگر صرف واجبات ہیں تو اگر قریب ہے 5 منٹ تو سجدے سہو کافی ہوگا، وہیں پر ہے موجود ہے نا، لیکن اگر چلے گئے ہیں تو واجبات، تکبیرات کی کمی اور اجازتی میں کیا ہوگا؟ بھائی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے تکبیرات واجبات میں نہیں ہے، حالانکہ احناف اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ہے کہ مجھے کوئی واجب ہونے کی خاص دلیل جو ہے اس کی نہیں ملی ہے، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر ہم کوئی ایک سورہ سنت نماز میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس سورت کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس باقی ماندہ سورت کو فرض کی رکعتوں میں مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی کسی نے سوچا تھا کہ آج مجھے مثال سے سورہ ملک تلاوت کرنی ہے، سورہ ملک ہے، سورہ قلم ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن سورہ ملک تلاوت کر سکا یا قلم آخر تک پڑھ سکا رات میں، اب پھر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پوری کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی لمبی صورت ہم نے شروع کی لیکن درمیان میں ہمیں یاد نہیں رہا، یعنی بھول گئے، تو کیا اسی جگہ پہ ہم رکوع کر سکتے یا نہیں؟ ان کا اگلا سوال ہے کہ اگر وہ وہاں پر وہ چیز اگلی آیت یاد نہیں آ رہی، اس کے بعد والی 2-3 آیتوں کے بعد والی آیتیں یاد آ رہی ہیں، تو جمپ کیا جا سکتا ہے، آگے کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور رکوع بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، سے اختیار ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کہ حیض یا جنابت کے غسل کرتے وقت جیسا کہ ہم دل میں ابتدا کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وضو کے بعد کی دعا کب پڑھنی چاہیے یا پڑھنی نہیں چاہیے؟ دیکھیے اگر جب تک حمام میں ہے نہ پڑھیں، نکل کر کے آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر زیادہ فاصلہ نہیں ہوا ہے تو۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارے ایک دین بہن
ان کا کہنا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی چغلیاں لگاتے ہیں اور اس کے بندوں سے وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھ رکھا ہے پریشانی تکلیفوں کے لیے، اب ہم کوئی نبی یا رسول تو نہیں کہ ہمیں چغلیاں نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے جو قطعاً جائز نہیں، توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ تجدید ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ یہ کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔